سپیچ کی اور اس میں جو عدلیہ کے متعلق انہوں نے جو ریمارکس دیے اور جو انہوں نے اپنی تقریر میں ان کی جو گفتگو تھی وہ ہم آپ کو ایک دفعہ سنواتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جو عوام فیصلہ کرتی ہے وہی فیصلہ جو ہے وہ تاریخ میں مانا جاتا ہے، تو کسی بھی جج کا فیصلہ یا کسی کا شخص کا فیصلہ نہیں مانا جاتا۔ اگر احتجاج لڑ رہا ہے سپریم کورٹ میں تو وہ عوام کے حقوں پہ لڑ رہا ہے، اس لیے کہ آج کا اس کی اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے خلاف جو جدوجہد کر رہی ہے یا آپ کے مخالف کر رہے ہیں۔ میں نے ایک مجموعہ بنایا ہے دوستوں کا، میں نے ایک پارٹیوں کو ہر قسم کی پارٹی کو اپنے ساتھ ملایا ہے، اور یہ فلسفی بھی مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید دے گئی ریکنسیلیشن کے نام پہ۔ یوسف رضا گیلانی کے پیچھے اس لیے نہیں پڑے ہیں کہ اس نے مجھ سے وفا کی ہے، وہ تو کانسٹیٹیوشن کی بات کرتا ہے، وفا اس نے یہ کی ہے کہ وہ تخت لاہور سے ساؤتھ پنجاب کو الگ کرنا چاہ رہا ہے، یہ اس کا بہت بڑا قصور ہے، اور اس قصور کی وجہ سے اس کو سزائیں دی جا رہی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں سیاست میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ جی بالکل قادر خان صاحب، صدر مملکت بڑے واشگاف الفاظ میں کہہ رہے تھے کہ فیصلے عوام کے مانے جاتے ہیں اور وہ عوام کی طاقت سے یہاں پر پہنچے، اور گیلانی صاحب کا جیسا کہ انہوں نے بولا کہ وزیر اعظم کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے وفا کی ہے، انہوں نے ایک آئین سے وفا کی ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ انہوں نے کیا واقعہ ہی اس آئین نے پاکستان جس کا اوتھ لیا تھا وزیر اعظم پاکستان نے، کیا انہوں نے اس سے وفا کی ہے؟ دیکھیں، آئین میرے سامنے، آئین کا آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ مملکت سے وفاداری اور آئین اور قانون کی اطاعت، آرٹیکل 5 کلیئرلی کہتا ہے۔ کیا یہ پاکستان کا آئین ہے 1973 کا، کیا اس کی وائلیشن نہیں ہے؟ قانون کو تو دوسری طرح کی، آئین کی وائلیشن ہے اگر آپ کسی ادارے کو نہیں مان رہے ہو۔ اور دوسری بات یہ جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے وزیر اعظم کا کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں آرٹیکل 6 کا یا سپریم کورٹ کی بات مانتا ہوں، آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلی عام جو پبلک ہوتا ہے بیچارے جن کو قانون کا نہیں پتہ، وہ ان کی باتوں میں ورغلانے میں وہ ضرور آئیں گے، لیکن جو کوئی لاء کا طالب علم ہو یا آپ کی جو اینکر میڈیا والی بھی لاء سے اچھی طرح واقف ہے، کیا کالج کی طلبات کے سامنے یہ بات کرنا کہ میں اگر سپریم کورٹ کی بات مانتا ہوں تو پھر مجھے غداری آرٹیکل 6 لگے گا، پھانسی کی سزا، اگر میں نہیں مانتا ہوں تو پھر مجھے 6 مہینے کی سزا ہوگی، کتنا احمقانہ بیوقوفانہ سٹیٹمنٹ ہے۔ آپ یہ سمجھ لو کہ اگر سپریم کورٹ آپ کو ڈائریکشن، آپ کو ہدایت دے رہی ہے تو وہ سپریم کورٹ دے رہی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، تو آپ کے اوپر آرٹیکل 6 کا اطلاق کیسے ہوگا؟ آپ کیسی بچوں والی بات کر رہے ہو؟ کس طرح آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو یہ تسلیم کر ہی رہے ہو کہ میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا، اس کی سزا ماننے کو تیار ہو۔ بعد میں پھر ریپیٹ کروں کہ انہوں نے اتنا کرپشن کیا۔ آپ مجھے بتاؤ، آج کا دن پورا قوم مفلوج ہو کے رہ گیا، پورے دنیا اس وقت عدالت کے اوپر دیکھ رہی ہے۔ ہمارے کراچی میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں امن و امان کا، قتل غارت کا بازار گرم ہے۔ میں تو وہ بات کر ہی نہیں رہا ہوں، لوگوں کا فاقہ شکر کیا ہے۔ میرے پاس لوگ آتا ہے، یقین کریں گے، ایک طرف آتا ہے واپسی پہ کرایہ نہیں ہوتا ہے، لوگ عدالتوں میں خوار ہو رہے ہیں، وکلاء کی فیس ان کے پاس نہیں ہے، لوگوں کو کھانے کا نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے، پورا دنیا اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہوگی کہ یہ پاکستان ہے، یہ پاکستانی قوم ہے، یہ پاکستان کی عدلیہ ہے، جس یہ ایک آدمی مجرم یعنی ملزم سے آج مجرم بنتے جا رہے، جو کہ میرا خیال ہے، میں ایڈوانس پہ پریڈکٹ کرنا یوں چاہوں گا کہ مجھے حالات واقعات بتا رہے بینگ وکیل کہ آج پی ایم گیلانی ایک ملزم سے مجرم بنتا جا رہا ہے، اور اس کو آپ اتنا بڑا پروٹوکول دے رہے ہیں۔ تو آپ یہ نہیں سوچیں کہ کل کے آپ کے بعد اگلی حکومت آئے گی تو وہ کیا عدالتوں کی عزت کرے گی، وہ کس طرح جو نا وہ آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کریں گے۔ آپ نے جو حلف اٹھایا ہے ایک پرائم منسٹر کی حیثیت سے، ایک وزیر کی حیثیت سے، آپ کسی چینل میں میرے ساتھ سعید غنی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ توہین آمیز عدالت کی باتیں کر رہا تھا، اس وقت آپ ریکارڈنگ اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے کہا کہ یہ بھی وزیر بننا چاہ رہے، دیکھو سینیٹر بنا دیے، شرجیل میمن صاحب نے عدالت کی دھجیاں اڑا دیے، وزیر بنا دیے، پانی بجلی کے راجہ پرویز اشرف صاحب جن کو سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لے کے اور رینٹل پاور میں ڈیسیزن دے دیا، اور وہ ڈیسیزن کسی اپوزیشن والے کے کہنے پہ نہیں دیا، خود پیپلز پارٹی کے اتحادی فیصل صالح حیات صاحب کی جو اپلیکیشن تھی سپریم کورٹ میں، اس کے اوپر اپنی وزیر کے اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دوبارہ وزیر بنا دیا ہے۔ تو
آپ اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ جو آدمی عدالت کی توہین کرے آپ اس کو وزیر مشیر بنا دے؟ اچھا قادر خان صاحب، میں یہاں پہ یہ سمجھنا چاہوں گا، اگر توہین جو عدالت قانون ہے اگر اس کی بات کی جائے تو آرڈیننس 5/2003 کی شق 17 کی ذیلی شق 3 اور آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت جو ہے وہ وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ شروع کی گئی ہے، لیکن اٹارنی جنرل کا یہ سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ 2003 کا آرڈیننس جو ہے وہ سٹینڈ ہی نہیں کرتا، اور اس کے بعد اس صورتحال میں توہین عدالت کا قانون جو ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ کس طریقے سے سٹینڈ کرتا ہے، یہ ذرا مجھے اور میرے دیکھنے والوں کو سمجھائیے۔ دیکھیں قانون آئین کا آرٹیکل 270 میں تمام جو سابقہ قانون تھی 2005 کی 2003 کی، اس میں کمپلیٹلی اس کو اون کی ہے، یہ ہے 270 قوانین کا، یہ کلیئرلی پاکستان کے آئین میں مینشن ہے کہ اس تمام قوانین کو چاہے 1970 سے لے کے اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً جو اچھے قوانین تھے ان کو ایڈاپٹ کیے ہے، ان کو اون کیے ہے ہماری یہ موجودہ 18ویں ترمیم کے تحت۔ تو یہ کہنا، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی وکیل یہ بات کر رہے ہیں، عام آدمی بات کرے، تو میں یہ کہوں گا اس کو نہیں پتا۔ ایک وکیل اور وہ وکیل اعتزاز احسن صاحب نے جو عزت کمائی تھی، میں کہتا ہوں وہ سارا کے سارا اس نے خاک میں ملا دیا ہے، وہ سینیٹر بنا دیے۔ میں ضرور کہ اتنی چھوٹی قیمت تھی اعتزاز احسن صاحب کی، قیمت ایک سینیٹر کی تھی۔ میں کہوں گا کہ جس طرح جوڈیشری کے لیے اس نے ایک آواز بلند کی ہے، جس طرح اس نے ایک عزت کمایا، وہ میں کہتا ہوں پاکستان کے پرائم منسٹر اور صدر سے کم نہیں تھی، لیکن آ کے انہوں نے پھر اسی کو ختم کر ڈالا۔ میں اعتزاز احسن صاحب اور دوسرے وکلاء سے یہ کہوں گا، یہ کیس تو ختم ہو جائے گا، یہ حکومت تو 4-6 مہینے مزید رہے گی زیادہ سے زیادہ، اکتوبر میں ویسے ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کس طرح عدالتوں میں پیش ہوں گے؟ آپ جو لائر کمیونٹی ہے اس کے سامنے آپ کیا حیثیت سے آپ جائیں گے؟ کس طرح آپ عدالتوں کو سامنے کریں گے؟ اور پھر اگلی حکومت میں اگر کوئی آدمی اس طرح حرکت کرے یا کوئی حکومت اس طرح کریں، تو آپ پیپلز پارٹی کی یا اتحادی آپ کس منہ سے، کس حیثیت سے اگلی حکومت پر آپ تنقید کریں گے کہ آپ عدالتوں کے فیصلے نہیں مان رہے؟ آپ تو ایک مثال، ایک پریسیڈنٹ جو نا آپ بنا رہے ہو۔ میں یہ کہوں گا، اور پھر ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ آج فیصلہ سنتے ہی یہ صدر آرٹیکل 45 کا کے تحت اس کو معاف کر سکتے، جیسا پہلے کیا ہے رحمان ملک صاحب کے کیس میں۔ اچھا یہاں پہ اگر صدارتی معافی دے دی جاتی ہے، وزیر اعظم گیلانی کو سزا سنائی جاتی ہے یا کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے اس حوالے سے، تو صدر مملکت کی جانب سے فوری طور پر اس کی معافی دے دی جاتی ہے، تو کیا جو نااہلی کی بات کی جا رہی ہے، اگر نااہلی کا بھی کوئی ایسا ذکر ہوتا ہے تو کیا صدر مملکت نااہلی کو بھی معاف کر سکتے ہیں، وہ کنورٹ کر سکتے ہیں، یا خالی سزا معاف کی جا سکتی ہے؟ نااہلی کا ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آرٹیکل 45 میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ صدر پاکستان کسی بھی ٹریبونل، کسی بھی عدالت کی طرف سے کوئی سزا معطل کر سکتا ہے، سزا میں ترمیم کر سکتا ہے، سزا کو کچھ عرصے کے لیے روک سکتا ہے، مگر ڈسکوالیفیکیشن جو آرٹیکل 63 کے تحت آ رہا ہے اس وہاں کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ کر سکتا ہے۔ لیکن پھر میں سوال کروں گا، کیا ایک ایک لفظ اس طرح پکڑ کے اخلاقیات نام کو کوئی چیز نہیں ہے؟ سر اخلاقیات کی تو آپ نے کوئی چیز نہیں ہے۔ اخلاقی طور پر آپ کو میں بتاؤں کہ ابھی انڈیا میں پچھلے مہینے 3 وزیروں نے استعفیٰ دیے صرف اس بات پہ کہ انہیں اپنی موبائل فون میں فاش ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ میں کہوں گا کہ آپ ثابت کر سکتے، ایک آدمی اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ اس کو ثابت کیسے کریں گے؟ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ دیا۔ اس سے پہلے ابھی بنگلہ دیش کا تھا وزیر ریلوے، اس سے پہلے افغانستان کے بہت سارے وزیر، یعنی دنیا میں مثال ہے کہ نرسمہا راؤ دیکھ لیں، کانگریس پارٹی کا، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جب ڈالر 1900 روپے کا تھا، اس کے اوپر $1,00,000 کا الزام تھا، کوئی سپریم کورٹ، کسی ہائی کورٹ حصہ نہیں تھا، انہوں نے ریزائن کر دی پارٹی کی صدارت سے۔ میں کہوں گا کہ وہ اخلاقیات، وہ دنیا میں جو اصول ہے، وہاں یہ اس موجودہ دور میں اس کا کوئی نام نشان نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم نے بات کی ابھی توہین عدالت قانون کی، تو یہ قانون کو تھوڑا سا میں اور سمجھنا چاہوں گا، کیا یہ سول میں آتا ہے یا کرمنل چارجز میں آتا ہے، یا یہ بالکل عدالت اور اس شخص کے درمیان کا ایک کیس ہوتا ہے جو کہ جس نے عدالت کی توہین کی ہے، اس کے درمیان اور عدالت کا اپنا معاملہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، توہین عدالت کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ ایک کورٹ چل رہا ہو، اس کورٹ کے اندر چپڑاسی سے لے کے جج تک، وکیل، دوسرے لوگ سارے، کوئی بھی آدمی اگر کوئی ایسی حرکت کریں جو توہین عدالت کے مترادف ہو، اس کے خلاف توہین عدالت، ایون کہ جج بھی ہو۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس میں
کوئی کورٹ اگر کسی کو حکم دے کوئی نوٹس کا کوئی چیز دے اور وہ شخص نہیں آئے تو اس کے خلاف کورٹ جو ہے نا وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا نوٹس پہلے ایشو کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی پروسیڈنگ شروع کرتے ہیں. لیکن وہ ہوتی ہے بائی نیم, وہ کسی پرائم منسٹر, کسی صدر, کسی ٹی وی چینل کے خلاف دی, جو آدمی جو شخصیت کا نام ہے اس کے خلاف ہوگی سارے, اور وہ وہی پروسیڈنگ ہو رہی ہے. یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جو بات آپ نے دوسری کہی کہ یہ کرمنل ہے, کہ بیسکلی کنٹمپٹ آف کورٹ ہے کرمنل, لیکن جو موجودہ کیس ہے وزیر اعظم کا اور کنٹمپٹ پروسیڈنگ جو کرمنل شروع ہوئی ہے یہ بیسکلی ہے کرمنل سے تعلق نہیں تھا, لیکن کرمنل اس کو بنائی دیا اس وجہ سے کہ کورٹ کے حکم ماننے سے انکار دیے. سپریم کورٹ نے 16 دسمبر 2009 میں این آر او میں ایک فیصلہ دیا تھا کہ این آر او کے تحت جتنے لوگوں نے ریلیف لیا ہے اس کو واپس کیا جائے, اس کو